مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم بارگاہ رسالت معاملے ہمراہ سلسلہ علاقہ نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار فخر آدم بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں درود شریف پڑھی اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کافی دیر سے بہترین تقریر نعت مصطفیٰ ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں. باہر سے علماء کی فہرست طویل ہے, وقت کی گنجائش نہیں ہے. آپ حضرات ایک کے بعد دیگر بہترین تقریر اور نعت مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں, الحمدللہ کرتے رہیں گے. مبارکباد پیش کروں تمامی سرزمین مجگواں کے زندگی مسلمانوں کے لیے. حالانکہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں یہاں پر امام رہ چکا ہوں. الحمدللہ سب کے دلوں کو بھی جانتا ہوں, الحمدللہ چہرے کو بھی سمجھتا ہوں. اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. یہ رونقیں, یہ بہاریں دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ حضور علیہ السلام کی یاد میں آج بھی دلوں میں حضور کی محبت جگمگا رہی. جی بے شک. کسر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں. حرم میں چاند نکلا چاندنی پھیلی اس زمانے میں, حرم میں چاند نکلا چاندنی پھیلی اس زمانے میں. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. سبحان اللہ, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. اور اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند علامہ خطیب ازہری علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, ثریا کو سرا کر دے. نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر پر فدا کر دے. تجھے کیا فکر ہو اختر بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے, بلاؤں کو جو میری بلا کر دے. حضرات آج پوری دنیا میں, پوری دنیا کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کی اللہ علماء بھی مولا تعالیٰ برکت رحمت عطا فرمائے. اور بڑی اچھی نظامت حافظ و قاری عرفان رضا صاحب جو پیشے امام الحمدللہ بہت ذمہ داری اپنی نبھا رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں وقت زیادہ نہیں لوں, اس سے پہلے اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. محبت سے بولتے سبحان اللہ. پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کی پیدائش خوشیاں ان کے دیوانے مستانے منا رہے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کہ جس عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. حضرات 570 عیسوی کا زمانہ گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کسی نبی کو نہیں تشریف نہیں لایا. اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج مسجد کا امام اگر ایک ہفتہ غائب ہو جائے یا 15 دن غائب ہو جائے, پنجگانہ ہوتے ہیں, انہیں بھی دقتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بستی میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں خرافاتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام ماحول اگر سوچو ذرا 570 سال کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ پر, کیا ماحول رہا ہوگا. حضور علیہ السلام اس دنیا فانی میں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. اس سے پہلے کے عالم تھا. عالم یہ تھا جب یہی انسان صبح صبح اٹھتا ہے اور جب سورج کی شعاع کو دیکھتا تھا تو اس کی عقل یہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ میرا معبود کون ہے, بلکہ اپنا سر فوراً اس کے آگے جھکا دیا اور کہنے لگا تو میرا خدا ہے. یہی انسان دریا کی بے قراری لہروں کو دیکھتا تو کہتا ہے تو میرا خدا ہے. یہ انسان ہرے بھرے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے. اللہ اکبر. اب صرف یہی نہیں, اگر کسی کی یہاں پر بچی کی پیدائش ہوتی تو اس بچی کے لیے اس کا باپ اپنی بیٹی کے گود سے اپنی بیٹی کو چھینتا تھا اور وہ ممتا کی ماری ماں سسکیاں بھر کر آہ و بکا کرنے کے بعد دیکھتی رہ جاتی تھی. اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی ہی کے ہاتھوں میں سے, اسی ہی کی گود میں سے اس کا شوہر چھین کے لے جا رہا ہے. ریگستان میں اس کے لیے گڑا کھود کر دفن کر دیا کرتا تھا. اللہ اکبر میرے پیارو, یہ ماحول پایا جا رہا تھا جب حضور تشریف نہیں لائے تھے.
اور ملاحظہ فرما لیجئے میرے پیارو، یہ بھی تھا اگر کسی کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے تو یہی انسان اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا تھا اور اپنے یار کو دوست کو دے دیا کرتا تھا، جب تک میں تیری یہ چیز واپس نہیں کر دوں تو مجھے واپس مت دینا۔ اللہ اکبر، اگر کسی کا بچے کا باپ انتقال کر جاتا تھا تو ایک امیر اس بچے یتیم بچے کو غلام بنا دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی کالا ہوتا تھا اور کوئی خوبصورت ہوتا تھا تو کالے سے لوگ دور بھاگا کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ میرا خاندان یا مجھ پر اس کی پرچھائی پڑ جائے تو پورا یہ خاندان کالا پیدا نہ ہو جائے۔ کالے رنگ سے لوگ بہت گھبرا رہے تھے۔ اور یہی نہیں، اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس عورت پر اتنا ظلم ستم کیا جاتا تھا، اللہ اکبر، عدت گزارنے کا جو ماحول تھا وہ اللہ اکبر اتنا بدتر ماحول تھا کہ جو عورت مجھ سے زندگی گزارنے کا محل ایسا نہیں تھا کہ وہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی گزار سکے۔ اللہ اکبر، اسی عورت کے لیے بند تاریخ مکان میں قید کر دیا جاتا تھا۔ اتنا کھانا دیا جا رہا ہے تاکہ یہ کھا کے جی سکے، اتنا پانی دیا جاتا تھا تاکہ یہ پی کے جی سکے۔ اب یہ نکالا گیا اس عورت کے لیے، منہ اس کا کالا کر دیا گیا، اس کی گود جو ہے لوگ آتے تھے منگنی سے بھر دیا کرتے تھے، اونٹ کی بیٹھا رہ جاتا تھا۔ اس کے بعد میں سب یعنی مکہ شریف میں لوگ اسے گھمایا کرتے تھے، یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی تھی، ان منگنیوں کو لوگوں کے اوپر پھینکا کرتے تھے۔ لوگ سمجھ گئے ہاں اس نے جو گناہ کیا ہے اس کے وجہ سے اس کا شوہر کا جو انتقال ہوا آج وہ انجام پورا ہو گیا ہے، اپنے گناہ سے یہ بڑی ذمہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں میرے پیارو، لقمہ پر وہ شراب کے عادی بن چکے تھے، بات کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اور صرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ گھر میں خانہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور صرف یہی نہیں میرے پیارو، ہاں وہ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، پیتے تو تھے، شراب پیتے تھے، تو کہنے دیا جائے انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے، حیوانیت کے پردے عقلوں پہ چڑھ گئے تھے۔ ایسے ماحول میں ضرورت تھی وہ ایک یتیم جو امیر کا غلام تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، اے میرے مولا، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے، میرا باپ دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا اور میں یتیم ہو گیا۔ ایک امیر نے اپنے مجھے غلام بنا لیا ہے، غلام کی زنجیروں میں مجھے جکڑ دیا ہے۔ اے میرے مولا، میری کیا خطا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اے مولا میں دنیا پر ہم جاتے ہیں، سانس ہی لے پاتے ہیں، آنکھ صحیح طریقے سے نہیں کھول پاتے، اس سے پہلا میرا باپ مجھے چھینتا ہے، زمین میں درگور کر دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے۔ اے مولا، یہ ظلم و ستم کب تک چلتا رہے گا؟ یہ اتنا بڑا گناہ کب تک ہوتا رہے گا؟ آخر ہمارے لیے زندگی جینے کا حق کب ملے گا؟ کب کون آئے گا جو ہمیں زندگیاں بخشے گا؟ لہذا وہ کالے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، اے میرے مولا، لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، کہ یہ گناہ کب ختم ہوگا، یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ یہ اللہ کوئی مونس و غمخوار بھیج دے، اے مولا کوئی رحمت للعالمین بھیج دے، اے مولا کوئی اپنا حبیب بھیج دے، اے مولا کوئی نائب پروردگار بھیج دے۔ چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دعائیں کرتی ہیں، مظلوم دعائیں کرتے ہیں، یتیم دعائیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ بے پائے عورتیں دعائیں کرتی ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں، اے مولا کوئی نائب پروردگار بھیج دے، اے مولا کوئی ایسا بھیج دے جو ہمیں زندگی جینے کا ادھکار دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بچیوں، اے مظلوموں، اے یتیموں، اے غلاموں، خلاصہ میرے بندو، اب تم مت گھبراؤ، بلکہ 12 تاریخ ہو، 12 تاریخ کے لیے میں اپنا آخری حبیب محمد الرسول اللہ بھیج رہا ہوں، محمد الرسول اللہ بھیج رہا ہوں۔ دنیا میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، یہ ان کے غلام مل کر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ان کے غلام مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا جب تشریف لے کر آئے، چھوٹی بچیاں کہتی ہیں ہمارا رسول آ گیا، یتیم کہتے ہیں ہمارا رسول آ گیا، غریب کہتے ہیں ہمارا رسول آ گیا، کالے کہتے ہیں ہمارا رسول آ گیا۔ میرے پیاروں، کہہ رہی تھی ہمارا رسول آ گیا، وہ یتیم کہہ رہے تھے ہمارا رسول آ گیا، زمین والے کہہ رہے تھے ہمارا رسول آ گیا، مشرق والے کہہ رہے تھے ہمارا رسول آ گیا، مغرب والے کہہ رہے تھے ہمارا رسول آ گیا، شمال والے کہہ رہے تھے ہمارا رسول آ گیا، جنوب والے کہہ رہے تھے ہمارا رسول آ گیا، آسمان والے کہہ رہے تھے ہمارا رسول آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے، کائنات کا خطہ زمین و آسمان سب یہ پکار کر کہہ رہے تھے ہمارا رسول
ہمارا رسول آ گیا، بتا قرآن تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جان کے رسول آئے، میرا بھی ایسا نبی تشریف لایا ہے جو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ایسا رسول تشریف لے کر آیا ہے جو تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اس شان سے میرا حبیب، اس شان سے ہمارے رابطے نبی تشریف لے کر آ رہے ہیں کہ حضرت آدم آتے ہیں معجزہ لے کر آتے ہیں، حضرت موسیٰ آتے ہیں معجزہ لے کر آتے ہیں، حضرت نوح آتے ہیں معجزہ لے کر آتے ہیں، حضرت ابراہیم آتے ہیں معجزہ لے کر آتے ہیں، حضرت اسماعیل آتے ہیں معجزہ لے کر آتے ہیں، حضرت اسحاق آتے ہیں معجزہ لے کر آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے 1 لاکھ یا 2 لاکھ جتنے نبی رسول آئے معجزہ لے کر آئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو اس روئے زمین پر بھیجا، ایسا سجا کر بھیجا، ایسا سجا کر بھیجا، ایک معجزہ نہیں، 2 معجزہ نہیں، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر ناخن کے پیر تک شراب کا معجزہ بنا کر بھیجا۔ استاد زبر فرماتے ہیں رب نے میرے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا، سرتاوا معجزے سے ان کو سنا کے بھیجا۔ ہم کیا پتھروں پہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، دنیا میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ باہر سے علماء آئے ہیں لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا، سرزمین زند دلی مجگمہ کے جو زندگی مسلمان ہیں اور جو خواتین یہاں پر آئی ہیں، ان سے گزارش ہے صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جو پیغام علماء دیں اسے اپنے دل میں سمائیں، اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت سے آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں یہ صرف مدرسہ نہیں بلکہ یہاں پر سید شاہ ذوالفقار علیہ رحمت و رضوان کا مقدس مزار پاک ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تو لوگ انہی کی محبت میں تشریف لائے ہیں، اگر لائے ہیں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آئے بھی ہیں، نہ بادشاہ نہ کوئی فقیر زندہ ہے۔ اگر سمجھ میں آتی ہو بات تو میں بھی شعر پڑھتا ہوں، امام صاحب تو بہت اچھے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آیا تو بہتر ہے۔ نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در نبی کا ہر ایک فقیر زندہ ہے، در نبی کا ماشاءاللہ مسکرا رہے بہت اچھے لگتے ہیں، در نبی کا ہر ایک فقیر زندہ ہے، جہاں پکاروں گا آئیں گے مدد کو میری، مجھے یقین ہے میرا سید شاہ ذوالفقار زندہ ہے۔ میرے پیارو واقعی انہی کے محبت میں آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، تو صرف اپنے دلوں کو بدلو، جو زنگ لگی ہوئی ہے دل پر اسے چھپانے کی کوشش کرو۔ اگر واقعی اللہ والوں سے سچی محبت ہے اور حضور علیہ السلام کے میلاد مصطفیٰ سے سچی عقیدت ہے تو آپ جب جلسے کے بعد گھر جانا تو والد صاحب کی پیشانی کو چوم لینا، بولو سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کر پاؤ گے کیونکہ شرم بہت ہے، اور جو یہ ایسی شرم کرے گا وہ جہنم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ اور واقعی جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی کوئی شرم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ میرے پیاروں سنو، جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے والوں یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں پہلے ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کے ہم نے جو جس کا دل دکھایا ہے اس کے دل دکھانے سے ہم توبہ کر لیں۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب سے توبہ کر لے، کوئی سٹا لگاتا ہے تو سٹے سے توبہ کر لے، اگر اس کے علاوہ جوا کھیلتا ہے تو جوا سے توبہ کر لے، ایک دوسرے کو ستانے والے ہیں وہ ستانے سے توبہ کر لے، بستی میں فساد کرنے والے ہیں وہ فساد کرنے سے توبہ کر لے، ایک دوسرے کو بہکانے والے ہیں وہ بہکانے سے توبہ کر لے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ نقصان سے توبہ کر لے۔ پھر وہ زبان بولے جو اچھے رضا سچ رضا اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بولی تھی،
وہ کون سی زبان ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارغ رزق کے قلعے کراتے جائیں گے، خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم بے روزہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اگر ہوگا کامیاب تبھی جب توبہ کریں گے، جب اگر آپ چاہتے ہو کامیاب رہے جلسہ اور آپ چاہتے ہو یہ رونقیں الحمدللہ جو یہاں پر گھوم رہے ہو قبر میں بھی اس کا انعام مل جائے تو توبہ کرنا پڑے گی گناہوں سے، پھر کہو گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مرنے کے بعد بھی تمہاری دھوم بچی رہے گی، مرنے کے بعد بھی آپ دھومو گے، اس لیے کہ جو لوگ عقیدت میں ان کا جلسے کو منایا کرتے ہیں، رہتے ہیں پرد و صحرا میں، پر پھول کھلایا کرتے ہیں، جس چاند پہ پہنچے امریکہ والے راکٹ کے ذریعہ اس چاند کو ہمارے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں، اس چاند کو ہمارے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے مولانا وارث رضا صاحب قبلہ جو بہت بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، میں وقت زیادہ لیتے نہیں، کیونکہ فہرست بہت لمبی ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ دوسرے مہمان کو آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچا دوں، اس سے قبل میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت حافظ قاری ریحان القادری صاحب قبلہ کو، ناظم اعلیٰ مدرسہ غوث الورا، ان کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور بہترین انداز میں ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ان کا استقبال میں ان مصروں میں کرنے جا رہا ہوں، محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ جمالے گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے بیداری کا ثبوت پیش کریں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں اور ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں اور ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، اور اپنا تو تعلق ہے اس قبیلے سے، اپنا تو تعلق ہے اس قبیلے سے، ارے جہاں پر غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں پر غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ حضرات محترم، میں ان کا استقبال ان مصروں میں کرنے کہ جمالے گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ جمالے گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ جمالے گنبد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات اب بہت تیزی کے ساتھ میں جو مصرے پڑھ رہا ہوں انہیں پورا کر دوں، پھر اس کے فوراً بعد ہمارے مدرسے کے مدرس حضرت حافظ قاری ریحان القادری صاحب قبلہ 3 شعر کے لیے مائک پر تشریف فرما ہو جائیں گے۔ محبتوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ جمالے گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ جمالے گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ ارے نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ جمالے گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اور تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، ارے بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور نوجوانوں کی نظر میں شیئر کر رہا ہوں، نوجوان کہتے ہیں سبحان اللہ، ہر مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ جمالے گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور نوجوانوں کی نظر کہ نبی کے دین پر مرنے کی بات کرتے ہو، ارے نبی کے دین پر مرنے کی بات کرتے ہو، ارے حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ آئیے حضرات اپنے مدرس کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کے ساتھ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔
برادر ملت الاسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عباد بشر پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ